حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات بیان کرتے، فرماتے اپنے گناہوں سے ڈرا کر۔ تم غریب ہونے سے ڈرتے ہو، تم تنگ دستی سے ڈرتے ہو، تم لوگوں کی دشمنی سے ڈرتے ہو، اپنے گناہوں سے ڈرو، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانیاں رب کی ناراضگی کا سبب بن۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز کچھ اس طرح کا ہے کہ امام بہقی نے لکھا ہے، حضرت بشیر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے والد انتقال کر گئے تھے اور میں ایک جگہ پہ بیٹھ کر رو رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے، کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری والدہ رخصت ہو گئی۔ تو یہ ہمیں حضور نے سبق دیا ہے، یہ یتیموں غریبوں کا خیال رکھنے کا یہ بھی ایک نقطہ، یہ بھی انداز ہے۔ کائنات کا بڑے سے بڑا درد دل رکھنے والا بندہ یہاں تک نہیں جا سکتا جو میرے رسول کریم نے بیان فرمایا۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، بشیر بن عقبہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں ہو؟ آنا تجھے ہم شامل کر لیں اپنے گھرانے میں، آ جانا، مکمل تیرے معاملات کا خیال کیا جائے تو آ جا۔ اتنا بڑا درجہ نبی پاک نے تو حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بھی فرمایا کہ میں نے انہیں اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، ناداروں کے لیے یوں خاص احسان بن کے آئے۔ وہ یہ والا لہجہ نہیں کہ ہم مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم گئے تو تھے، اتنے پیکٹ بانٹ تو آئے، اتنا کچھ ہم نے دے تو دیا، فلانا کام کر تو لیا، اور ویسے وہ بھی کب تک کیا؟ جب تک خبریں تیز تھی۔ ہمارے ملک میں سیلاب آیا، میڈیا نے خبر دی، شور ہوا، لوگوں نے بڑی کوشش کی، الحمدللہ بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا، ڈھیر سارے لوگ وہاں گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا سیلاب زدگان سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے؟ ان کے گھر بن گئے؟ لیکن ہمارے جذبے کیوں ٹھنڈے ہو گئے؟ اسی لیے کہ خبریں ٹھنڈی ہو گئی۔ ہم تو چلتے ہیں ٹرینڈ کے ساتھ کہ آج کل ٹرینڈ کیا ہے، اگر خبر ادھر کی ہے تو ذوق ادھر کا ہے، خبر ادھر کی ہے تو ذوق ادھر کا ہے۔ دیر پا کام کرنا اور خاص جذبات پیدا کرنا ان لوگوں کے لیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، ایک یتیم بچہ آیا تھا، اس نے عرض کی حضور میری ماں بھی بھوکی ہے اور میری ایک کمشیرہ ہے وہ بھی بھوکی ہے، روٹی دا دکھ نہ پوچھو، روٹی تے بندہ کھا جاندی دے۔ یہ جو بھوک ہوتی ہے نا، بھوک، بہت سارے لوگ نا، میں ایک شادی میں تھا تو وہاں ایک دو لوگ کھانا کھا رہے تھے، تو بعض لوگ انہیں دیکھ دیکھ کے مذاق کر رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، کہتے دیکھو کھانا ہی نہیں آتا، کیا انداز ہے، سارا ان کا منہ جو ہے وہ کھانے سے بھر گیا، ہاتھ دیکھو کہاں تک ان کے لتھڑ گئے، کیا انداز ہے۔ تو میں نے کہا تم ان کے کپڑے بھی تو دیکھو نا، انداز، بیٹھنا اٹھنا، کپڑے پہننا، یہ غریبی کا پتہ دیتے ہیں۔ بھوک جب تیز لگی ہو پھر کھانے کے آداب لوگوں کو یاد نہیں رہتے۔ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب وہ سہمے ہوئے رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے۔ عزیز، ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو بھوک شدید لگی ہو نا، پھر اسے ڈاکٹر کی ہدایات نہیں یاد رہتی، پھر تو پیٹ کی آگ بجھانے کو لوگ دوڑتے۔ تو کہتے اس بچے نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں بھی بھوکی ہے، بہن بھی بھوکی ہے۔ حضور نے نا اسے 21 کھجوریں عطا فرمائی، فرمایا 7 تیری، 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی۔ اور یہ حضور نے 21 کھجوریں دی ہیں، یہ نبی پاک نے 21 دی ہے۔ ہاں، یہ حضور نے 21 دی، اور حضور تو اشارہ بھی کر دینا تو پھر روٹی ساری زندگی ختم نہیں ہوتی۔
وہ حضرت ابو ہریرہ کو بھی ملی تھی، فرماتے ہیں میں کئی سال کھاتا رہا، 1 کلو کھجوریں تھی پر ختم ہی نہیں ہوئی۔ 21 کھجوریں حضور نے دیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور دوڑ کے جا کے نا اس یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے پتر اللہ تجھے اپنے والد کا جانشین بنائے۔ تو حضور فرمانے لگے معاذ یہ تم نے کیا کیا؟ عرض کی حضور اس بچے کی بات سن کے میرا دل بھر آیا ہے، محبت نے انگڑائی لی ہے تو میں نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے۔ یہ دیکھو حضور کا رشتہ۔ نبی کریم فرمانے لگے سن پھر جس نے کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ ہی پھیر دیا نا تو اللہ ہر بال کے بدلے اسے ایک نیکی بھی عطا کرے گا، ایک گناہ بھی معاف کرے گا، ایک درجہ بھی بلند فرمائے گا۔ چلو ہاتھ ہی پھیر دیا، تو نے کچھ تو کیا یتیم کے ساتھ، تیرا کوئی تو اس سے رشتہ ہوا۔ اور تیسرا طبقہ ہے غلاموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا۔ میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کچھ لوگوں کو کھانا بھی نہیں وقت پہ ملتا، اور کچھ لوگ 5 لاکھ روپیہ گاڑی کا اس لیے اضافی دے دیتے ہیں کہ مجھے ذرا نا نیو ماڈل جلدی چاہیے۔ یعنی ایک طرف ملک کی حالت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ بچوں کی فیس بھر سکے، لیکن دوسری طرف حال یہ ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل اگر مارکیٹ میں آتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، ملتا ہی نہیں، وہ شارٹ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ دولت شاید موج کرنے کے لیے ہمیں دی گئی ہے، ہم طرح طرح کے کھانے کھائیں، طرح طرح سے چیزیں اوڑیں، طرح طرح کے معاملات کریں۔ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگ غربت کی سطح سے نیچے آ گئے بیچارے۔ نبی پاک کا جو احسان ان غریب لوگوں پر ہے، حضور علیہ السلام کے پاس نا حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں اور طبرانی میں موجود ہے، حضور کے پاس نا 10 دینار تھے۔ ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے ہیں نا، لیکن وہ کچھ ہوتے ہیں ہمارے کھانا کھانے کے لیے، کچھ ہوتے ہیں آئس کریم کھانے کے لیے، کچھ اس لیے ہوتے ہیں کہ آج میری مرضی دا نہیں پکا۔ لہٰذا ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کل یہ ماحول بن گیا ہے کہ بچے اگر کہتے ہیں نا کھانا میری مرضی کا نہیں تو اماں کہتی ہے جا تو برگر کھا لے۔ کہتے ہیں ہمارے دور میں یوں نہیں ہوتا تھا، اگر ہم کہتے تھے نا کھانا میری مرضی کا نہیں تو پھر ہمیں ڈبل چیز کھانے کو ملتی تھی، ایک مار بھی کھانا پڑتی تھی اور وہ کھانا بھی کھانا پڑتا تھا۔ اور پھر کچھ پیسہ لوگوں نے صرف اس لیے سنبھال کے رکھا ہوگا کہ جو اضافی چیزیں ہیں نا، اضافی، میرا ویسے تجربہ نہیں ہے اور نہ میں نے زیادہ گہرائی سے دیکھا ہے، بس مجھے بتایا گیا ہے، اور پتہ نہیں اب بات درست ہے کہ نہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ پہلے لڑکیاں بیوٹی پارلر جاتی تھی، اب سنیں لڑکے بھی جاتے ہیں۔ اب خدا جانے یہ بات سچ ہے کہ غلط ہے۔ یہ جو اضافی اخراجات ہیں نا، یہ اگر ہم تھوڑے سمیٹ لیں، یعنی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مزدوری کر کے نکلے تو 2 کلو کھجوریں تھیں، حضور بس فرمانے لگے کلو میرے بچے کھائیں گے اور کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے، یعنی کل 2 کلو ظاہری طور پر کھجوریں ہیں، اس میں بھی دوسروں کا حصہ۔ ہمارے پاس جو مال آتا ہے اگر تھوڑا سا نا ہم اسے یہ نہ سمجھ لیں کہ میرا ہی حق ہے، کسی کو اس میں سے ایک لقمہ بھی نہیں ملنا چاہیے، اگر ہم تھوڑا سا نا دل کشادہ کریں تو 3 لوگوں کا کھانا 4 بھی کھا سکتے ہیں، 4 کا کھانا 5 بھی کھا سکتے ہیں، 6 کا کھانا 7 کا کھانا 10 بھی کھا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دل کشادہ ہو، دل دریات سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے، تھوڑی سی نا کشادگی پیدا کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس نا 10 دینار تھے، ویسے تو کائنات ہی میرے نبی کی مٹھی میں ہے، لیکن ظاہری طور پر 10 دینار تھے۔ حضور ایک دکان پہ گئے، 4 دینار کا حضور نے ایک جوڑا خریدا، کپڑے خریدے، وہ قمیض حضور نے پہنی،
ایک انصاری آگے بڑھ کے عرض کرنے لگے حضور میرا بڑا دل کر رہا ہے، یہ مجھے نہیں دے دیتے آپ؟ تو حضور خوش ہو گئے، یہ میرے محبوب کا دروازہ ہے کہ جب کوئی مانگتا ہے تو حضور خوش ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم سے مانگا اس شخص نے تو حضور خوش ہو گئے، اور محبوب نے وہ کرتا وہ کپڑے اتار کے اس انصاری کو عطا کر دی، اور 4 دینار کے اور خرید لیے، باقی بچے 2 دینار۔ نبی کریم وہ لے کے نکلے، رخصت ہوئے گھر جانے کے لیے، تو رستے میں خاتون کو روتے ہوئے دیکھا، حضور رک گئے، فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فلاں آدمی کی کنیز ہوں، نوکرانی ہوں، اس نے آٹا لینے بھیجا تھا 2 دینار کا، وہ 2 دینار گم ہو گئے، حضور نے 2 دینار اسے عطا کر دی، وہ دیے تو پھر رو رہی تھی، فرمایا اب کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ ڈرتی ہوں دیر بڑی ہو گئی یا مار ہی نہ پڑے۔ تو حضور نے فرمایا چل نہ، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ حضور ان کے گھر گئے، وہ اہل ایمان کا گھر تھا جن کی وہ کنیز تھی، جا کے کہا السلام علیکم، اندر سے جواب ہی نہیں آیا، پھر فرمایا السلام علیکم، کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ محبوب کا طریقہ مبارکہ تھا 3 دفعہ دستک، پھر واپسی، تیسری دفعہ کہا السلام علیکم تو وہ سارے بول پڑے وعلیکم السلام یا رسول اللہ، حضور ماں باپ قربان۔ تو حضور فرمانے لگے میں نے پہلے بھی 2 دفعہ سلام لیا، بولا کوئی نہیں، کہ یا رسول اللہ اپنے نصیب تھے نا کہ ہم پہ سلامتیاں بھیج کون رہا ہے، ہم نے سوچا ذرا 3 دفعہ مل جائے سلامتی، ذرا مل جائے نا، حضور سلامتی بھیج رہے ہیں تو آتے رہے نا۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ تمہاری کنیز وہاں کھڑی رو رہی تھی، اس بیچاری کے 2 دینار گم ہو گئے تھے، اسے دوبارہ سامان لاتے کچھ دیر ہو گئی، اس پر سختی نہ کرنا، مارنا نہ۔ غلام کہنے لگے حضور اس خاتون کے قربان جائیں جو ہمارے کریم رسول کو ہم جیسے غریبوں کے گھر تک لے آئی ہے، مارنا کیا، ہم اسے آزاد کرتے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ بڑے حساس تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور رو کے عرض کرنے لگے حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حنظلہ کیا ہوا، کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ تو جناب حنظلہ عرض کرنے لگے جب تو ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتے ہیں نا تو حضور جہنم سے ڈراتے ہیں اور جنت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہوتے ہیں اور اللہ رسول کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق جب ہم حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر ہمارے دل کی وہ کیفیت نہیں رہتی، وہی دنیا داری، وہی روز کے معاملات، تو یہ نفاق نہیں، منافقت نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اوہو حنظلہ تم نے تو بڑی قابل غور بات کی ہے، یہ حال تو میرا بھی ہے کہ جو کیفیت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتی ہے، حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے آنے کے بعد وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ یہ حساسیت دیکھیے ذرا، یہ جامع ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو تھام کے انہیں حضور کی بارگاہ میں لے گئے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بات سنیے۔ تو حضرت حنظلہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میں تو منافق ہو گیا ہوں، جب تک آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہوں آپ جنت دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، دل نرم رہتا ہے، اللہ کی طرف مائل رہتا ہے، لیکن حضور جب اٹھ کے یہاں سے جاتے ہیں وہی دنیا داری، وہی حال۔ یہ دیکھو حساسیت کیسی ہے تقوی کے بارے میں، یہ حساسیت اپنے دل کی کیفیت کے بارے میں، اپنی روحانیت کے بارے میں، اپنی باطن کے بارے میں، یہ جب تک کیفیت نہ ہو، حساس نہ ہو انسان، تو تقوی کے اعلیٰ معیار تک کیسے پہنچے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، اگر تمہاری وہی کیفیت رہے نا ہر وقت جو میری بارگاہ میں رہتی ہے، تو فرمایا پھر تمہاری مجلسوں میں بھی، تمہارے بستروں میں بھی اور تمہارے رستوں میں بھی اللہ کے فرشتے آ کے تم سے مصافحہ کرے۔ لیکن فرمایا یہ وقت وقت کی بات ہے، انسان کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی
نہیں رہتی، لیکن یہ حساس مزاج صحابہ کا، ہم پیسوں کا تو حساب کرتے ہیں آج کل کتنے ہیں اور کتنے کم ہو گئے ہیں، سٹیٹس کا تو حساب، اور نوجوان اور بھی کوئی حساب کرتے ہیں، میرے ویوز کتنے ہیں، لائکس کتنے ہیں، تصویریں کتنی کھینچتا ہوں، ایک دوسرے پوچھتے ہیں تو نے میری تصویر نہیں دیکھی، اور خدا کے بندے بس کر دے، ساری زندگی کیا ساری دنیا موبائل کے اندر ہی آ گئی ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی بڑے کام ہیں موبائل کے علاوہ بھی کرنے والے، تو میرے بھائی ذرہ ذرہ نیکی کا خیال کریں، حساس بنائیں اپنے آپ کو، یہ بے احتیاطی بے اعتدالی نقصان دہ، تو کرے کہ آج اس سے معاملات بہتر ہو جائیں گے، حال کیا ہے، کہاں سے شروع کریں، کون سی کیفیت لے کے آئیں؟ تو پہلا سبق آپ کی خدمت میں روحانیت کی مضبوطی کے لیے عرض کروں گا کہ یہ اگر احساس پیدا ہو جائے، آپ محتاط ہو جائیں، ذرہ ذرہ سوچنے لگیں، پہلی بات سبق کے طور پر یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کریں، اکیلے بیٹھ جائیں، توبہ کریں، اللہ کے حضور توبہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمام انسان گناہگار ہیں، یہ انبیاء کو نکال کے بعد شارحین فرماتے ہیں جو کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں نا، فرمایا سب گناہگار ہیں، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، وہ ہے گناہگار پر بڑا بہترین ہے، بہترین گناہگار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا، توبہ کریں، اس کے حضور آئیں، رجوع لائیں، اور حضور قلب کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اور اگر ہو سکے تو اپنے گناہ کا اعتراف کر کے، یا اللہ میں بھول گیا تھا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ نفس غالب ہو گیا، مالک میرے اندر یہ بات میری ناجائز خواہش نے پیدا کر دی، مجھ سے درگزر فرما۔ لیکن حضور جب اٹھ کے یہاں سے جاتے ہیں وہی دنیا داری، وہی حال، یہ دیکھو حساسیت کیسی ہے تقوی کے بارے میں، یہ حساسیت اپنے دل کی کیفیت کے بارے میں، اپنی روحانیت کے بارے میں، اپنی باطن کے بارے میں، یہ جب تک کیفیت نہ ہو، حساس نہ ہو انسان، تو تقوی کے اعلیٰ معیار تک کیسے پہنچے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سنو، اگر تمہاری وہی کیفیت رہے نا ہر وقت جو میری بارگاہ میں رہتی ہے، تو فرمایا پھر تمہاری مجلسوں میں بھی، تمہارے بستروں میں بھی، اور تمہارے رستوں میں بھی اللہ کے فرشتے آ کے تم سے مصافحہ کریں۔ لیکن فرمایا یہ وقت وقت کی بات ہے، انسان کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، لیکن یہ حساس مزاج صحابہ کا، ہم پیسوں کا تو حساب کرتے ہیں آج کل کتنے ہیں اور کتنے کم ہو گئے ہیں، سٹیٹس کا تو حساب، اور نوجوان اور بھی کوئی حساب کرتے ہیں، میرے ویوز کتنے ہیں، لائکس کتنے ہیں، تصویریں کتنی کھینچتا ہوں، ایک دوسرے پوچھتے ہیں تو نے میری تصویر نہیں دیکھی، اور خدا کے بندے بس کر دے، ساری زندگی کیا ساری دنیا موبائل کے اندر ہی آ گئی ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی بڑے کام ہیں موبائل کے علاوہ بھی کرنے والے، تو میرے بھائی ذرہ ذرہ نیکی کا خیال کریں، حساس بنائیں اپنے آپ کو، یہ بے احتیاطی بے اعتدالی نقصان دہ، تو کرے کہ آج اس سے معاملات بہتر ہو جائیں گے، حال کیا ہے، کہاں سے شروع کریں، کون سی کیفیت لے کے آئیں؟ تو پہلا سبق آپ کی خدمت میں روحانیت کی مضبوطی کے لیے عرض کروں گا کہ یہ اگر احساس پیدا ہو جائے، آپ محتاط ہو جائیں، ذرہ ذرہ سوچنے لگیں، پہلی بات سبق کے طور پر یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کریں، اکیلے بیٹھ جائیں، توبہ کریں، اللہ کے حضور توبہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمام انسان گناہگار ہیں، یہ انبیاء کو نکال کے بعد شارحین فرماتے ہیں جو کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں نا، فرمایا سب
गुनहगार हैं, लेकिन बेहतरीन गुनहगार वो है जो अल्लाह के हुजूर तौबा करता है। वो है गुनहगार पर बड़ा बेहतरीन है। बेहतरीन गुनहगार वो है जो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता, तौबा करें, उसके हुजूर आए, रुजू लाएं और हुजूर कल्ब के साथ, अच्छी नीयत के साथ, और अगर हो सके तो अपने गुनाह का एतराफ करके, या अल्लाह मैं भूल गया था, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, ऐ अल्लाह नफ्स गालिब हो गया, मालिक मेरे अंदर ये बात मेरी नाजायज ख्वाहिश ने पैदा कर दी, मुझसे दरगुजर फरमा। मेरे भाई खास तवज्जो करके नदामत के साथ अल्लाह के हुजूर रुजू लाएं, तौबा करें और बार बार करें और सहबार करें। ये करके देखें, और तन्हाई में करें और अकेले में करें और अपने रब को मनाएं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसके लिए खुशखबरी है जो अपने नामा अमाल में कसरत से इस्तिगफार रखता है। जो ज्यादा इस्तिगफार पढ़े उसके लिए खुशखबरी है। ज्यादा से ज्यादा मुसल्ले पे बैठा करे, अल्लाह से माफी मांगा करे। हमारा ना बहुत सारा वक्त शुगल में गुजर जाता है। अब तो नेकी बदी के मामले में भी हम मजाक करते हैं। लोग कह रहे होते हैं अगर फलाना तबका बख्शा गया तो मैं नहीं पीछे रहता, फलानों को माफी हो गई तो हम तो फिर गए। ओ भाई, किस तरह की बात है? मोमिन का ये लबो लहजा ही नहीं। मोमिन तो अपने रब से डरता है, वो तो हर वक्त उसके हुजूर आजिज़ी लाता है। और फिर दूसरी बात ये कि हमसे गुनाह हो जाते हैं, हम अल्लाह के आजिज़ बंदे हैं, नफ्स गालिब आता है। कई जगह ना चाहते हुए भी, दानिस्ता भी और ना दानिस्ता भी, बहुत सारी कमजोरियां हो जाती। करने का काम यह है कि हम कभी मायूस ना हो। जब भी गलती हो तो फिर एहसास पैदा हो, जब एहसास पैदा हो तो अपने रब की तरफ रुजू लाएं। मालिक करीम का बाब रहमत हर वक्त खुला है, उसके दरवाज़ा करम से हर वक्त बख्शिश की खैरात मिलती है, दरगुजर की सौगात मिलती है, वो अपने बंदों को माफ़ करता। एक हदीस ऐसी है जो मुझे बड़ा जवान करती है, मेरे दिल को बड़ा ठंडा करती है। और भी बहुत सारी रिवायात हैं, उनमें से एक ये भी है जो तबीयत के अंदर बड़ा एक खास किस्म का शौक और वलवला पैदा करती है। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो जब शैतान ने सजदा न किया जनाब आदम को, तो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को निकाल दिया। तो शैतान ने ना वहाँ एक बात की, वो कहने लगा, ए मेरे मालिक, जब तक तेरे बंदों के जिस्मों में रूह रहेगी ना, मैं उन्हें गुमराह करता रहूं। यानी बंदे के मरने तक, सांस टूटने तक, जब तक उसके वजूद में रूह रहेगी मैं गुमराह करता रहूंगा। मालिक की रहमत पे हमारी औलादे कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, उसके अंदाज़े करम पर हमारी सारी इज्जतें कुर्बान। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब शैतान ने कहा ना कि जब तक इनके जिस्मों में रूह रहेगी मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा, तो हुजूर फरमाते हैं, रब करीम ने फरमाया, सोनो लाइन, फिर मुझे भी मेरी इज्जत और जलाल की कसम, ये जब तक मुझसे माफी मांगते रहेंगे मैं इन्हें माफ करता रहूंगा। फरमाया मैं इन्हें माफ करता रहूंगा, जब जब ये माफी मांगेंगे ना, ये आएंगे, चंद आंसू बहाएंगे, रब माफ फरमा देगा। इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया, पर तूने भी तो दिल आजुर्दा हमारा न किया। माज़अल्लाह हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर, पर मेरे मौला तेरी रहमत ने गवारा न किया, तेरे करम ने गवारा न किया। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगद है तेरा, बस जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बढ़ जांदा ही मेरा। तो जब तक इस्तिगफार करेंगे, अल्लाह फरमाता है मैं इन्हें माफ, एक तो इस्तिगफार करना है, दूसरा ना सजदे ज्यादा करने रूहानी तरक्की के लिए। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अल्लाह फरमाते हैं अपने रब की
مرتے دم تک عبادت کرو، خوب سجدے، خوب عبادتیں، خوب توجہ، اپنے رب کے حضور خوب عاجزی، اس کی بارگاہ کی طرف خوب رجوع، یعنی بارشیں نہیں ہوتی تو نماز، زیادہ ہو جائے تو نماز، سورج گرہن لگ جائے تو نماز، کبھی کوئی کمزوری ہو گئی تو سجدہ، اللہ نعمت دے تو شکر کا سجدہ، کبھی غلطی ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں معافی کے لیے سجدہ، سجدہ ہی سجدہ، عبادت ہی عبادت۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب تم اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہو نا تو تمہارے گناہ معاف کرتا ہے اور درجے بلند فرماتا ہے۔ آپ ذرا وہ بخاری شریف کی خوبصورت روایت دیکھیے نا، حضرت کثیر بن قیس فرماتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ شریف سے چلا اور سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے وہ دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ جناب اتنا مشکل ترین اور کٹھن ترین سفر، یہ آج لوگ گاڑی کے اندر بند ہوتے، ہیٹر کی سہولت موجود ہوتی، اور اگر آپ کو کہیں رکنا ہے تو آپ کے لیے اسباب موجود ہیں، پیٹرول پمپ موجود ہے، کھانے کا، پینے کا، نماز پڑھنے کا، سستانے کا سامان موجود ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں جناب سفر بڑا مشکل کام ہے، دھند بڑی پڑی ہوئی ہے، راستہ نظر نہیں آتا، حد نگاہ بڑی کم ہو گئی، کیسے سفر کرے، بڑی مشکل ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، گھوڑوں اور اونٹوں پہ سفر کرنا اور اتنی جدوجہد کرنا اور سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے آنا، اور پھر کسی سادہ سے درویش کے پاس بیٹھنا، اور جب وہ پوچھے کہ میاں کیسے آنا ہوا تھا تو کہا اور کوئی مقصد نہیں تھا، پتہ چلا تھا آپ کے پاس مدینے والے محبوب کی ایک حدیث پاک موجود ہے۔ اچھا یہ چسکا ہے اگر لگ جائے تو، یہ بھی چسکا ہے اگر نہیں سمجھ آئی آپ کو بات، یہ پورا مزہ ہے حدیث ڈھونڈنے جانے کا۔ آپ یقین کریں یہ پورا مزہ ہے تفسیر قرآن کو سمجھنے کا کہ یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے شان نزول بھی دیکھا ہے، چند کتابیں بھی دیکھی ہیں، 10 15 20 اساتذہ کو فون کرنا، یہ بھی پورا مزہ ہے، پر شرط یہ ہے کہ یہ لگ جائے تو، یہ بھی ایک پورا ذائقہ ہے۔ لگ گیا تھا نا امام مسلم کو، لوگ کہتے ہیں کھجوریں کھاتے کھاتے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، میں نے کہا کھجوریں تو عام بیٹھ کے کھائیں تو اتنی کھائی نہیں جاتی۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ کتاب کی برق گردانی کرنا اور اس کو ڈھونڈنا کہ میرے نبی کریم نے اس موقع پر کیا فرمایا ہے، یہ ذائقہ بھی اگر کبھی لگ جائے نا، یہ صورت بھی اگر کبھی بن جائے تو یہ بڑا مزہ دیتی ہے، اس کا بھی ایک اپنا لطف ہے، ایک اپنا ذائقہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، کہتے میں نے درجنوں لوگ ایسے دیکھے ہیں جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے جھولیاں پھیلا رکھی، ان کی نظریں جھکی ہوتی تھیں ایسے گویا سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، لیکن ان کی ہوش اتنے سلامت ہوتے تھے کہ ایک ایک بات محبوب کی محفوظ کیے جاتے تھے۔ اور آپ کبھی کتب احادیث کا مطالعہ کریں، انہوں نے صرف حضور کی باتیں یاد نہیں کی، حضور نے کس موقع پر کیا اشارہ کیا تھا وہ بھی یاد کر کے روایت کیا۔ اگر محبوب نے کہیں 2 انگلیاں جوڑ کے دکھائی ہیں تو ہر روایت میں ان کی 2 انگلیاں جڑی ہوئی نظر آتی۔ یہ بھی ایک ذائقہ ہے، ایک لطف ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم نہ یہ والا ذوق نہیں پیدا کرتے، یہ والی تو ہم نے کچھ ایسے بزرگ دیکھے اپنی زندگی میں جنہوں نے بہت علماء کی تقریریں سنی، لیکن اس طرح کر کے سنی کہ جس محفل میں گئے کاغذ قلم ساتھ لے گئے، حضرت نے آج کیا بیان کیا اس کو نوٹ کیا، ان کے پاس ذخیرے جمع ہو جاتے تھے، وہ سن کے بعض لوگوں کی قوت سماعت بڑی اچھی ہوتی، سن کے جلدی یاد کر لے، سن کے انہوں نے بڑی ساری باتیں اپنی تربیت کے لیے اپنی، اور پھر اس طرح بھی ہوا کہ ان سننے والوں میں سے بہت سارے صوفی تیار ہوئے۔ میں درجنوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں انہوں نے باقاعدہ نصاب تو نہیں پڑھا، لیکن کسی شیخ کی صحبت اٹھائی ہے تو بہترین کر کے اٹھائی، زبردست کر کے اٹھائی ہے، اس کے نقوش نظر آتے ہیں باقاعدہ،
تو یہ ذوق جو ہے نا تھوڑا سا علم کا شوق آج بڑا گھٹن والا ماحول ہو گیا ہے. ہر بات پہ اعتراض، ہر بات پہ شکوہ. آپ تو ماشاءاللہ اہل محبت ہیں اور یہاں ایک خانقاہ پہ تشریف فرما ہے، لیکن جب دنیا سے اٹھ کے ہم ایسی جگہوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں نا جو کہیں وابستہ نہیں، جو دور بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے مزاج میں تنقید ہے، تو ہم جب ان کی باتیں غور سے سنتے ہیں نا کہ بہت امیر آدمی ہے لیکن اس کا خیال یہ ہے کہ یار یہ مولوی کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ بس بعض معاملات میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ بوجھ ہی بنے ہوئے. تو جب ان لوگوں کی ساری باتیں غور سے سنتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے بیچارے کسی پراپوگنڈے کا شکار ہے، کسی نے وہم میں ڈال دیا ہے. ظاہر ہے کوئی بندہ بھی اس وقت چھوٹا نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے. وہ کبھی قریب آتے نہیں، بیٹھتے نہیں، چیزوں کو سمجھتے نہیں، معاملات پر غور نہیں کرتے، تو وہ دور بیٹھ کر پراپوگنڈا کرتے. عزیز دوستو، جب ہمارا مزاج علمی ہوگا، ہم چیزوں کو سمجھیں گے، اخلاقیات کے تعلق سے ہمارے پاس نصاب موجود ہوگا، ہمیں ان ساری باتوں کا پتہ ہوگا جو نبی پاک علیہ السلام نے ہماری تربیت کے لیے بیان فرمائی، اور ہم ان کا شوق رکھتے ہوں گے، اور پھر ہمارے پاس وہ ذخیرہ اس طرح موجود ہوگا کہ ہماری عملی زندگی میں بھی وہ نافذ ہوگا، تو آپ یقین کریں بہت سارے پراپوگنڈے خود بخود ختم ہو جائیں گے، بہت ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں. ایک وکیل صاحب سے ایک دفعہ کسی نشست میں ملاقات ہو گئی، تو وہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے نا لوگوں کو قبر پرست بنا دیا ہے. میں نے تسلی سے ان کی بات سنی. میں نے کہا میں اس حوصلے سے آپ کے سارے تانے برداشت کروں گا کہ پھر مجھے بھی آپ موقع دیں. تو انہوں نے خیر مجھے موقع دیا. تو پرانے آدمی تھے، پڑھے لکھے تھے اور عمرانیات کے ساتھ اچھی دلچسپی رکھتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ کی بات میں نے بڑے غور سے سنی، تو ویسے کس عالم کو آپ نے قبر پہ سجدہ کرتے دیکھا، اس کا نام بتائیں. کچھ چلے کوئی آپ کوئی مثال ایک دو. کہنے لگے جی بہت سارے لوگ ہم نے وہاں آتے جاتے دیکھے. میں نے کہا ان پڑھ آدمی تو کسی بھی قوم کا ہو وہ کبھی دلیل نہیں ہوتا، تو کبھی دلیل نہیں ہے نا. ان پڑھ آدمی نے کوئی غلطی کر لی تو آپ اسے دلیل بنائیں گے، وہ ہم سے ویسے بھی. اور پھر ابتلا سے حکم بھی نہیں بدلتا. میں بھی اگر کوئی غلطی کروں تو میری ذاتی غلطی ہے، ان کو میرے نظریے نے، میرے عقیدے نے، میری جماعت نے تھوڑی مجھ سے کہا ہے. ابتلا سے حکم تھوڑی بدلتے ہیں، تو ہو جاتا ہے. تو مجھے کہنے لگے پھر آپ لوگوں کا نصاب کیا؟ میں نے کہا یہ بالکل آخر میں بتائیں گے آپ کو، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی سخت بات کی کہ ہم معاذ اللہ قبر پرست ہیں، یعنی ایک مومن کو آپ نے کافر ہی کہہ دیا. آپ کو بھی تو کوئی دلیل پیش کرنا چاہیے تھے نا اس پر. اتنی سخت بات آپ نے کی، آپ کو اس پر دلیل دینی چاہیے. خاموش ہو گئے. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ نصاب پڑھیے، ہمارے بزرگوں کو پڑھیے، اور آپ زیادہ نہیں تھوڑا پڑھیے. آپ جس نے کہیں کوئی خلاصہ آپ کو نظر آ جائے وہ پڑھیے. آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کو نہیں پورا پڑھ سکتے تو پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب کو پڑھیے، جنہوں نے ان پہ لکھا ہے. ایک بزرگ تھے، اور کیا بزرگ تھے، وہ بھی کیا ہستی تھی. ان کی زیارت کرنے سے محسوس ہوتا تھا کہ کیا بات. اور کمال لکھا انہوں نے فاضل بریلوی پہ، اور لوگوں کو ریسرچ پہ لگایا. 20 لوگوں نے ان کی نگرانی میں پی ایچ ڈیز کے مقالہ جات لکھے. پام دام برسرے مطلب یہ یہاں کا عنوان نہیں. تو میں نے انہیں ایک حوالہ پیش کیا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا، جس میں فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ کسی بھی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے، مزار سے 4 ہاتھ، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، مزار سے 4 ہاتھ. آپ یقین کریں سعادت مند آدمی تھے، اور میں یہاں باوضو حاضر ہوں. میں نے اس شخص کو جب کتاب دی تو میں نے اسے حیرت میں گم ہوتے دیکھا. کہنے لگا یہ مولانا احمد رضا نے لکھا ہے. میں نے کہا اس کو پڑھیے، 100 دفعہ پڑھیے. اب میں کوئی اس میں فاتحانہ ہاتھ کھڑے کر کے وہاں سے واپس نہیں آیا. میں نے اپنے دوستوں کو واپس آ کے یہ نہیں کہا کہ میری 2-3 ملاقاتیں ہوئیں، دیکھو بندہ، یہ میں نے نہیں کہا. بلکہ میں واپس آیا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی میں اپنے دوستوں سے کہا
آج مجھے احساس ہوا ہے اپنی سستی کا، آج مجھے احساس ہوا ہے اپنی کاہلی کا، آج مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم کس قدر زیادہ ناکام ہوئے اس کام میں کہ ہم اپنے بزرگوں کی خاص باتیں بھی لوگوں تک پہنچا نہیں سکے۔ ہم کسی کو بتا ہی نہیں سکے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے، وہیں رہے اپنے 4-5 لوگوں میں مست، یہ پیغام دے ہی نہیں سکے۔ خدا کرے کہ ایسا ہو، خدا کرے کہ ایسا ہو کہ آپ حضرت فقیہ اعظم کو پڑھنے والے ہوں، اللہ کرے کہ ایسا ہو آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کو پڑھنے والے ہوں۔ لیکن میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اتنی مشقتیں زندگی بھر جن لوگوں نے کی، ان سے خالص پیار رکھنے والوں نے بھی پیار تو کیا اور خالص کیا، لیکن جو اصل مشن تھا اس مشن پر چل نہیں سکے، توجہ نہیں کی، غور نہیں کی۔ آپ کے پاس تو ہر وقت کتابیں ہونی چاہیے تھی، ہر وقت کتابیں بٹنی چاہیے تھی، جتنی کتابیں آپ کے بزرگوں نے لکھی ہیں تو دور دور تک مثال ہی نہیں ملتی۔ تو یہ شوق جب پیدا ہوگا نا، مزاج علمی ہوگا، طبیعت سیکھنے کی ہوگی، زیادہ باتیں نہیں کرنی، بات کو سمیٹنا ہے۔ یہ بھی چسکا ہے، اگر کبھی لگ جائے نا سرکار کی حدیث پاک پڑھنے کا، سننے کا، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور نے دعا دی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دین کی فقاہت عطا کرے، تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کی احادیث کا ذخیرہ رکھتے ہیں، تو پھر ان کے گھر جاتے تھے تو استاذ کے احترام کا یہ حال تھا کہ دستک نہیں دیتے تھے، ان کے دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے، اور فرماتے ہیں کبھی میں یوں بھی بیٹھتا کہ میں بیٹھا رہتا، اور پھر کبھی یوں بھی بیٹھتا کہ بیٹھے بیٹھے تھک جاتا، اور پھر میں اپنے امامے کا سرہانہ بنا کے ان کے دروازے کے کونے پہ ایک سائیڈ پہ لیٹ جاتا۔ ٹھنڈی ہوائیں جب مدینہ چوم کے گزرتی تو ریت میرے بالوں میں پڑ جاتی۔ فرماتی میرے استاد حضرت ابی بن کعب اپنی مرضی سے باہر آتے اور مجھے لیٹا ہوا دیکھتے تو میں ان کی آنکھوں میں آنسو بھی چمکتے دیکھتا، اور پھر وہ فرماتے ہو میرے نبی پاک کے چچا زاد مجھے بلا لیا ہوتا، میں آپ کے پاس آ جاتا، تو فرماتے نہیں آج شہزادہ بن کے نہیں آیا، شاگرد بن کے آیا۔ مجھے کچھ محبوب کی احادیث آپ سنا دے، میں ان کو یاد کر لوں۔ میرے عزیزوں، یہ بھی ایک ذائقہ ہے۔